اے لوگو، یقیناً ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور تمہارے کنبے اور قبیلے بنا دیے تاکہ تم آپس میں ایک دوسرے کو پہچانو۔ یقیناً اللہ تعالیٰ کے نزدیک تمہیں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں زیادہ تقوی والا ہو۔ یقیناً اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا، خوب خبر رکھنے والا ہے۔ سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 13 کا ترجمہ کیا گیا۔ اس سے پہلے کی دو آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے بعض ان برائیوں کا ذکر فرمایا تھا کہ جو آپس میں دشمنی اور عداوت کا سبب بنتی ہے۔ ان میں پہلی برائی مذاق اور استہزاء کرنا ہے کسی کے ساتھ، دوسری برائی عیب نکالنا ہے، تیسری برائی غلط نام اور القاب دینا ہے، چوتھی برائی پیچھے پڑنا ہے، بدگمانی کرنا ہے، پانچویں برائی جاسوسی کرنا اور چھٹی برائی ایک دوسرے کی غیبت کرنا ہے۔ یہ جو برائیاں ہیں ان پر غور کیجئے تو ان کے پیچھے جو اصل مصیبت ہے کار فرما وہ یہ کہ جو بھی ان برائیوں میں سے کسی برائی کا ارتکاب کرتا ہے تو اس کے ذہن کے کسی نہ کسی کونے اور خانے میں سامنے والے کی تحقیر ہوتی ہے اور خود کو بڑا سمجھنے کا جذبہ ہوتا ہے۔ اسی کی بنیاد پر کسی کا مذاق اڑایا جاتا ہے، کسی کا عیب نکالا جاتا ہے اور کسی کو غلط لقب دیا جاتا ہے۔ بدگمانی کی بنیاد بھی عمومی طور پر ایسی ہوتی ہے اور جاسوسی کرنا اور غیبت کرنے کے پیچھے بھی یہ وجہ بہت حد تک کار فرما ہوتی ہے۔ تو خود کو بڑا سمجھنا اور دوسرے کو نیچا سمجھنا، یہ بات اب اس آیت کریمہ میں کہی گئی کہ بڑا اور چھوٹا کون ہے۔ تو بڑا اور چھوٹا سمجھنے کے لیے ایک معیار لوگوں نے خاندان کو بنا رکھا تھا اور خاندان اور نسل کی بنیاد پر برتری اور بہتری کی باتیں ہوتی تھی، اور یہ جو برتری اور بہتری کی بات ہے نا، اس نے انسانوں کو بہت نقصان پہنچا ہے۔ رنگ و نسل کی اور خاندان اور قبیلے کی لڑائی بہت مضر ثابت ہوئی ہے انسانوں کے لیے۔ نہ جانے کتنی جانیں اس مصیبت کی نظر ہوئی ہے۔ عربوں میں تفاخر کا اور ایک دوسرے سے برتر ہونے کا یہ جذبہ بہت تھا، اس لیے ان کے یہاں ہر قبیلے کا اپنا ایک شاعر ہوتا تھا، بلکہ شعراء ہوتے تھے، اور ہر قبیلے کا خطیب ہوتا تھا۔ تو یہ شاعر اور خطیب کس کام آتے تھے؟ تو ان کا خاص مشغلہ ہوتا تھا اپنے قبیلے کو اونچا دکھانا اور دوسرے قبیلے کی تحقیر کرنا، ان کو نیچا دکھانا۔ تو خود کو اونچا دکھانے کے لیے اور دوسروں کو نیچا دکھانے کے لیے کیا کرتے تھے؟ تو برائیاں تلاش کرتے، کمزوریوں کے در پہ رہتے، کوئی عیب کی بات مل جائے تو موقع کی تلاش میں رہتے کہ اس کی بنیاد پر ان کو
گرانا ہے، تو حجو کرنے کے پیچھے رہتے تھے، اور اس سلسلے میں اس قدر مبالغہ آمیزی تھی، مبالغہ آرائی تھی، اور بعض قبیلوں کے سلسلے میں انہوں نے ایسا رویہ اس سلسلے میں اپنایا تھا کہ وہ لوگوں کی نگاہوں میں بالکل گر کر رہ گئے تھے۔ تو ان شعراء اور خطباء کا کمال تھا۔ تو یہ مصیبت ان کے یہاں بہت عام تھی، لیکن صرف انہی کی مصیبت نہیں تھی، یہ بہت ساری قومیں جو اپنے آپ کو بہت معزز سمجھتی تھی۔ تو ایران کا کاسانی خاندان اپنے آپ کو سب سے زیادہ اونچا سمجھتا تھا، اور تصور یہ تھا کہ ہم تو اوپر والے کے خاندان سے ہیں، یعنی اس کی نسل سے، تو کہتے تھے کہ وہ اوپر اور ہم نیچے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے پوری دنیا میں اس قسم کی صورتحال تھی۔ چائنا کے لوگ اسی قسم کا تصور رکھتے تھے، اور ہمارے یہاں تو کہنا ہی کیا ہے، یعنی ہندوستان میں تو یہاں تو معیارات مقرر کر لیے گئے تھے، اور تفاخر کی بنیادیں کوئی سر سے پیدا کیا گیا، کوئی جسم کے اوپری حصے سے، کوئی کمر سے، اور کوئی پیر سے ہی پیدا کیا گیا۔ تو جو جہاں سے پیدا اسی کے مطابق اس کے ساتھ معاملہ ہوگا۔ تو یہ نسل اور برادری کی بنیاد پر تفریق بڑی تھی، اور انسان آزمائشوں سے دوچار تھا اس سلسلے میں۔ اللہ نے کہا کہ یہ برتری اور نسل کی کوئی چیز ہے ہی نہیں، بڑائی کی۔ کَإِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ، ہم نے ایک مرد اور ایک عورت سے سب کو پیدا کیا، سارے لوگوں کو۔ تو انسان ہونے کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہے، سب آدم اور سب حوا کی اولاد ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کو اپنے لفظوں میں کہا کلکم من آدم وآدم من تراب، سب کے سب آدم کی اولاد ہیں، اور آدم کی پیدائش کس چیز سے ہوئی؟ مٹی سے، تو سب مٹی سے بنے ہوئے ہیں۔ تو پھر تفریق کس بنیاد پر؟ سب آدم کی اولاد ہیں، کس بنیاد پر؟ اب سوال یہ ہے کہ جب فرق ہی نہیں ہے تو پھر یہ نام کیوں دیا گیا، یہ فلاں قبیلہ اور یہ فلاں خاندان، کس لیے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس لیے نہیں کہ ان کی بنیاد پر امتیازات قائم ہو اور ان کی بنیاد پر بڑائی کا معیار قائم کیا جائے، نہ کہ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، ہم نے تم کو چھوٹے اور بڑے کنبے اور قبیلے میں تقسیم کر دیا اور بانٹ دیا ہے، اس لیے نہیں کہ فلاں قبیلہ بڑا ہو جائے گا اور فلاں قبیلہ چھوٹا کہلائے گا اور یہ ہمیشہ پست ہی رہنے والا ہے۔ کہا کہ اس لیے نہیں ہے، یہ لِتَعَارَفُوا، یہ آپسی تعارف کے لیے، تاکہ پہچان قائم رہے اور معلوم ہو کہ یہ فلاں شخص فلاں ہے اور فلاں قبیلے سے تعلق رکھنے والا ہے۔ نسب کی اس ذریعے سے حفاظت ہوگی، اور اسلام نے نسب کی حفاظت کرنے کا حکم دیا باقاعدہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم کہا کہ تعلموا انسابکم تصلون بها ارحامکم، اپنے نسبوں کو سیکھو، خاندانی سلسلے کو۔ کس لیے؟ تو نسبوں کو سیکھ لو گے تو ان کے ذریعے سے رشتوں کو جوڑ سکو گے تم، اور رشتوں کو جوڑنا کیا ہے؟ تو کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمر میں اضافے کا سبب ہے اور رزق میں کشادگی اور وسعت کا ذریعہ ہے۔ تو نسب کی حفاظت ہونی چاہیے، پہچان ہونا چاہیے۔ تو یہ صرف پہچان کی بات ہے، تفریق کی بنیاد نہیں ہے، یہ بڑائی اور بہتری کا ذریعہ نہیں ہے۔ بات سیدھی سادھی یہ ہے کہ انسان پیدا ہوتا ہے تو فلاں قبیلے سے پیدا ہوگا وہ، اور فلاں قبیلے سے نہیں ہوگا، یہ اس کے اپنے اختیار کی بات ہے نہیں ہے، اپنے اختیار کی بات ہے ہی نہیں۔ تو جس میں اختیار اپنا ہے ہی نہیں، اس میں فخر کی بنیاد کس بنیاد پر؟ کیسے؟ اللہ نے کہا کہ یہاں نہیں، جہاں اختیار ہے وہاں عزت کی بات ہوگی، اور اس کی بنیاد پر عزت کی بات ہوگی۔ تو کسی خاص نسل سے پیدا ہونا یہ انسان کے اختیار میں نہیں ہے، اس کے بس میں نہیں ہے۔ کون سی چیز بس میں ہے؟ اچھا بننا،
پرہیزگاری اختیار کرنا، دینداری اختیار کرنا، یہ انسان کے بس میں۔ تو انسان یہاں اگر محنت کرتا ہے اور اس بنیاد پر آگے بڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کا معیار اونچا ہوگا، اور یہ معیار نہیں، یہاں محنت نہیں ہو رہی ہے تو کوئی کتنا بھی اونچا ہو جائے وہ نیچا ہی ہے۔ پیغمبر کا بیٹا بھی بیٹا نہیں ہے، کیا کہا؟ انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح، وہ تیرے گھرانے سے تعلق ہی رکھنے والا نہیں ہے اے نوح علیہ الصلوۃ والسلام۔ کیوں کہ عمل اس کا اچھا نہیں ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بات کو کہا من بطأ به عملہ لم یسرع به نسبہ۔ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ جس کو اس کے عمل نے پیچھے کر دیا، نسب کی بنیاد پر وہ آگے نہیں جا سکتا ہے۔ تو اچھے خاندان میں ہو، ایک اضافی چیز ہے، وہ بھی ہو سکتی ہے، لیکن یہ فخر کا ذریعہ نہیں، محض اس بنیاد پر کوئی اونچا نہیں ہوگا۔ اونچا ہونے کے لیے کیا ہے؟ تقویٰ چاہیے، عمل صالح چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ لوگوں میں سب سے زیادہ عزت والا کون ہے؟ تو کہا کہ اتقاکم، جو تم میں زیادہ تقویٰ والا۔ کہا کہ اس کے بارے میں ہم نہیں پوچھتے، اس کے بارے میں نہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پھر یوسف سب سے زیادہ معزز ہیں۔ کیوں؟ تو نبی ہیں، نبی کے بیٹے، نبی کے پوترے، اور پڑپوتے بھی کس کے؟ نبی کے۔ تو کریم 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 کریم، 4 پشتوں تک کریمی کی نسبت حاصل ہے۔ کہا کہ اس بارے میں نہیں پوچھنا، پوچھ رہے ہیں تو کہا کہ فعن معادن العرب تسألونی، عرب کے قبیلوں کے بارے میں پوچھتے ہو؟ ہاں۔ کہا کہ خیارہم فی الجاہلیت خیارہم فی الاسلام اذا فقہوا، جو جاہلیت میں اچھے تھے اس بنیاد پر، نسبی بنیاد پر، وہ آج بھی اچھے ہیں، لیکن نسبت ہی کی بنیاد کافی نہیں ہے۔ کیا کرنا پڑے گا؟ تو دین کی سمجھ حاصل کرنی پڑے گی۔ تو جو دین کی سمجھ حاصل کریں گے وہ اچھے ہوں گے، محض اس بنیاد پر اچھے نہیں ہو جائیں گے کہ قریش سے تعلق رکھنے والے ہیں اور سادات کے گھرانے سے نسبت رکھتے ہیں۔ نہ، یہ کافی نہیں ہے۔ کیا کافی؟ کیا چاہیے؟ تو تقویٰ چاہیے اور عمل صالح چاہیے۔ اللہ نے کہا ان اللہ علیم خبیر۔ تو اب یہ تقویٰ کہاں ہے؟ کدھر ہے وہ؟ تو کہا کہ بحسب امرئ من الشر ان يحقر اخاه المسلم، لمبی حدیث کا ٹکڑا ہے، آخری میں کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک آدمی کے برا ہونے کے لیے یہ بات کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے۔ اور پھر کیا کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ التقوی ہا ہونا، التقوی ہا ہونا، التقوی ہا ہونا، 3 مرتبہ کہا کہ تقوی یہاں ہے، تقوی یہاں ہے۔ تو بڑائی کا معیار تو اللہ تعالیٰ کے یہاں یہ ہے، اور یہ معیار یہاں ظاہر میں نہیں ہے، کہاں ہے؟ اندر میں ہے، اندر میں۔ تو پھر کس بنیاد پہ بڑائی کی بات کرتے ہو؟ اللہ نے کہا ان اللہ علیم خبیر، اللہ جاننے والا ہے اور اللہ خبر رکھنے والا ہے۔ تو اللہ کو معلوم ہے کہ کون تقوی والا ہے، اور جس کے بارے میں اللہ جانتا کہ تقوی والا ہے وہی اللہ کے نزدیک معزز ہونے والا۔ تم فیصلہ کرنے والے نہیں ہو کہ ہم اونچا ہیں، تو اللہ فیصلہ کرے گا۔ اس لیے اپنے بارے میں سوچنا چاہیے، اس کا جائزہ لینا چاہیے، دوسروں کا خیال اس سلسلے میں چھوڑ دینا چاہیے۔ اور یہ جو نام ہے نا فلاں اور فلاں، یہ صرف تعارفی کا ذریعہ بنے، بڑائی کا اور برتری اور بہتری کا معیار مقرر کرنے کا ذریعہ نہ بنے۔ اللہ سے دعا کی باتوں کو سمجھنے، اس کام لینے کی توفیق مت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔